علامہ صاحب کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ السلام علیکم منتظر بھائی، کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اچھا، علامہ صاحب کے ساتھ ساتھ منتظر بھائی سے بھی ملاقات ہو گئی ہے. تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم نکالا. علامہ صاحب میرے بھائی سارے ہی آپ کے فین ہیں. کیسے ہو ارتضیٰ؟ ٹھیک ٹھاک. یہ جی ارتضیٰ علامہ صاحب کے بیٹے ہیں، ایک ہی بیٹے ہیں. اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے، اور ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی کام شام بھی کر رہے ہیں ساتھ. علامہ صاحب ایسا ہے کہ ایک بات میں نے آپ سے پوچھنی ہے. ہماری گپ شپ تو آف ریکارڈ ہو رہی ہے، لیکن جو اندر پھنسی ہوئی ہے نا بات، وہ پتہ کیا ہے کہ آپ نے یہ فیم اور پھر ہر چیز بڑی دیر سے آپ فیس کر رہے ہیں، فتوے فیس کر رہے ہیں، ہر چیز آپ فیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ آپ اپنا ملک بھی چھوڑ کے نکلے ہوئے ہیں. ہر چیز ساتھ ساتھ ہی ہے، لیکن مجالس چل رہی ہیں، مولا کی ڈیوٹی آپ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم کسی جگہ پہ نہیں ہیں، ہم نہ 3 میں نہ 13 میں. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمیں 3 دن ہوئے ہیں ابھی. کہاں پہنچے تھے ہم؟ کہاں تھے ہم تب جب رکا ہے؟ پہلا بغداد ابھی پہنچے ہیں، کازمین میں تھے بغداد میں. پیچھے سے اتنے لمبے لیٹر آئے کہ اسے کہنا پاکستان واپس نہ آئے، گولی مار دیں گے. اگر گاڑی میں چل رہے ہیں 3 تو نظریں ایسے ایسے رہتی ہیں، کوئی بائک والا نہ دے، شیشے کالے ہیں، گاڑی میں پسٹل ہے، ہر چیز ہے. اس چیز کو آپ نے کیسے فیس کیا؟ ہم نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں، کسی سے کچھ لینا نہیں، کسی سے کچھ دینا نہیں، لیکن وہ جو حاسدین دشمن ہے نا، اتنے ہیں کہ بس نا جینا ہی حرام ہوا ہوا ہے. ایسی ایسی ظالم کال آتی ہے، ایسا ایسا میسج آتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کیا ہی کر دیا. اجے بھائی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اس وقت مشکلات آتی ہیں جب آپ کے حاسدین پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. زمین پر پہلا قتل جو ہے وہ حسد کی بنیاد پہ ہوا تھا. حضرت حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا تھا، سگے بھائی کو قتل کر دیا حسد کی بنیاد پر. انسانیت آپ کی دشمن تب ہوتی ہے جب اللہ آپ کو ایک ایسی نعمت سے سرفراز کر دیتا ہے جو لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. لوگ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب تمہارے مخالفین حد سے زیادہ بڑھنے شروع ہو جائے تو سمجھو کہ تم حق کے رستے پہ آ گئے. ماشاءاللہ. اب تمہارے دشمنوں کے پاس سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ حاسد کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ وہ جل رہا ہے. ہاں جی، وہ آپ سے دشمنی اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. جنون اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے، آپ کو دنیا پیار کرتی ہے، دنیا محبت کرتی ہے. وہ محبت اب وہ لوگوں کے دلوں سے تو نہیں نکال سکتے، لیکن ان کو یہ علم نہیں ہے جو رکے لکھیں، جو خط لکھیں. ان کے علم یہ نہیں ہے کہ اگر موت انسان کے بس میں ہوتی تو اس وقت دنیا قبرستان میں تبدیل ہو جاتی. جتنا ایک دوسرے کے اوپر مطلب ہوئے میں نا کہ انہوں مار دیے صحیح. ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ موت کا مالک وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، جو زندگی دیتا ہے. تو اور ہم تو پہلے دن سے جو ہم مولا علی سے پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، رسول اللہ کے گھر سے محبت کرتے ہیں، تو ہم تو پہلے دن سے اپنی زندگیاں، ہماری مائیں بچپن میں ہمیں کہہ دیتی ہیں کہ مولا جب جی چاہے یہ امانت واپس آپ کی ہے. ایسے ہی تو ہم تو مولا کے لیے زندگی گزارتے ہیں. تو جب مولا چاہیں گے، مولا کا امر ہوگا، ہم چلے جائیں گے. ایک صحابی تھا جس کو مارتے ہوئے ایک شخص نے پوچھا تھا، ظالم نے، کہ تو بتا تو میرے ہاتھوں کیسے مرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بالکل ایسے مرنا چاہتا ہوں جیسے وقت کے امام کے آنے. یہ کربلا محلہ ہے، یہاں پر 61 ہجری کو انہوں نے یہ قتل یہ سوچ کے کیا تھا کہ نام و نشان مٹ جائے گا. آج کروڑوں حسین ابن علی کے پاس ہیں اور یزید کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. لہذا یہ دشمنیاں کرنے والے، یہ حسد کرنے والے، یہ آپ کو موت کی دھمکیاں دینے والے، یہ اپنی موت خود مر جاتے ہیں. لیکن ہم تب تک زندہ رہیں گے جب تک ہمارا امام چاہے گا. ایسے ہی ہے. اچھا، بس ایک چھوٹی سی بات اور کہ ایک نا ٹڈی سی فین ہے جن کو میں اپنی ماں جی کہتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے آپ کی لاسٹ ٹائم ویڈیو کال بھی کروائی تھی ایران میں، یاد ہے نا؟ تو آپ نے کب ٹائم نکالنا ہے؟ مجالس آپ کی ماشاءاللہ 5-5 6-6 مجالس ڈیلی کی چلتی ہوتی ہیں. اماں سے ملوانا میں نے آپ کو یار، وہ بہت. میں نے ماں جی سے جب آپ نے میری کم میں بات کروائی تھی تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان سے ہاں جی. تو اب میں پاکستان نہیں آیا، لیکن وہ کربلا آئے تو میں اب ان سے ملنے کے لیے خود جا رہا ہوں. ان سے ملوں گا. پیڑے مار دیں یار، چھتر مار. تو قریب ایک بزرگ بیٹھا تھا. پیڑے مار دیں یار، چھتر مار دیں، اللہ کی قسم بہت مار دیں اللہ صاحب. یہ میں اپنی والدہ کو جب آخری دفعہ عمرے پہ لے کے گیا تھا تو ان کی ویل چیئر چلا رہا تھا تو میرا سانس پھول گیا. تو قریب ایک بزرگ بیٹھا تھا تو مجھے اس نے کہا کہ بیٹا تھک گئے ہو؟ میں نے کہا تھک گیا ہوں. انہوں نے کہا ایک وقت آئے گا تم اس تھکاوٹ کے لیے ترسو گے، اور ایک وقت آئے گا جب تم اس چھتروں کو نہیں ترسو گے. میں سمجھ گیا آپ کی بات کو، میں سمجھ گیا آپ نے یہی کہنا تھا. مولا ان کا سایہ سلامت. آمین. اچھا، یہ کافی پی لیتے ہیں، پھر علامہ صاحب کو لے کے چلتے ہیں ہوٹل، اماں سے ملواتے ہیں تاکہ اماں بھی ذرا سرپرائز